آج ہم ایک حیرت انگیز کہانی کے بارے میں بات کریں گے جو صدیوں سے مختلف مذاہب اور تاریخ میں موجود ہے۔ ساتھ سونے والے اصحاب کہف کی کہانی۔ کیا واقعی کچھ لوگ سینکڑوں سال تک ایک غار میں سوتے رہے؟ کیا یہ سچ ہے یا صرف ایک افسانہ؟ چلیے اس کہانی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ کہانی قرآن، بائبل اور دیگر تاریخی حوالوں میں موجود ہے۔ قرآن کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں بنا لیتے ہیں اور پھر اللہ کے حکم سے کئی سالوں بعد جاگتے ہیں۔ یہ کہانی ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کی ایک عظیم مثال ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسی قوم کے بارے میں ہے جہاں لوگ بت پرستی کرتے تھے اور ایک ظالم بادشاہ حکومت کر رہا تھا جس کا نام مختلف تاریخی حوالوں میں دقیانوس بتایا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ اپنے لوگوں کو زبردستی بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور جو لوگ ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے انہیں سخت سزائیں دیتا تھا۔ اصحاب کہف کچھ نوجوان تھے جو اس ظالم بادشاہ کے دور میں اللہ پر ایمان لائے اور شرک بت پرستی سے انکار کر دیا۔ جب بادشاہ کو ان کے ایمان کا علم ہوا تو اس نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ نوجوان ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک غار میں جا چھپے۔ جب یہ نوجوان غار میں پہنچے تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ وہ سو گئے اور 300 سال قمری حساب سے 309 سال تک وہیں پڑے رہے۔ اللہ نے انہیں ایسی نیند میں رکھا کہ ان کے جسموں کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے جسموں کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رکھا تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہوں۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر بیٹھا تھا اور لوگ دور سے دیکھتے تو انہیں لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ جب اللہ نے انہیں جگایا تو انہیں لگا کہ وہ صرف ایک دن اس کا کچھ حصہ سوئے۔ ان میں سے ایک شخص جب بازار میں کھانے کے لیے گیا تو حیران رہ گیا۔ ان کی جیب میں جو سکے تھے وہ پرانے ہو چکے تھے اور بازار میں کوئی انہیں پہچان نہیں رہا تھا۔ لوگوں کی زبان اور لباس بدل چکے تھے، حکمران تبدیل ہو چکا تھا اور اب وہاں اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ رہتے تھے۔ جب ان کا راز کھلا تو لوگ ان کے ایمان اور اللہ کے معجزے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے بعد ان نوجوانوں نے اللہ سے دعا کی اور واپس اپنی نیند میں چلے گئے۔ مختلف روایات میں کہا گیا ہے کہ اصحاب کہف کی غار ترکی اردن آشام میں موجود ہو سکتی ہے۔ اردن میں عمان کے قریب ایک غار کو اصحاب کہف کی جگہ سمجھا جاتا ہے۔ ترکی کے شہر افساس میں بھی ایک مشہور غار ہے جسے بعض لوگ اصحاب کہف کی جگہ مانتے ہیں، لیکن حقیقی جگہ کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قرآن میں اصحاب کہف کی صحیح تعداد نہیں بتائی گئی، بلکہ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اصل تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن تاریخی روایات میں زیادہ تر انہیں 7 افراد مانا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی ایک سچے تاریخی واقعے پر مبنی ہے جو اللہ کے معجزات میں سے ایک ہے۔ اس کہانی کو صرف ایک داستان نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس سے سبق لینا چاہیے کہ ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھیں چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔